الرحمن الرحیم۔ خیر تو ہے نا اقجا؟ تمہارے چہرے پر یہ تاریکی کیوں اتری ہے؟ مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ اندر کی آواز سن رہا ہوں شیخ۔ ہم اپنے آہی بھائیوں کے انتظار کے لیے آئے ہیں۔ سوکوت میں ہمارے سارے ساتھی ٹوٹ گئے ہیں، نہ راستے کا پتہ اور نہ منزل کا۔ نا امیدی گناہ ہے، میں جانتا ہوں یہ، لیکن بس یہ حالات دیکھ کر میں مایوس ہو گیا ہوں۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں فرماتا ہے کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہیں وہ حالات پیش نہیں آئے جو ان لوگوں کو پیش آئے جو تم لوگوں سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ جنت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو یاد رکھو، دنیا مصیبتوں کا گھر ہے اور جینے والوں کے لیے قبرستان ہے۔ دنیا کیا ہے؟ امتحانات کا بچھونا ہے اقجا۔ شکر مانگتی ہے، استدلال اور توکل مانگتی ہے۔ اگر تم اللہ سے رحمت کی امید رکھو گے تو پھر بندوں کے رحم و کرم پر نہیں رہو گے۔ یہ دنیا بس ایک فریب ہے اقجا۔ اگر تم فریب کو نہیں بھولو گے تو حقیقت کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ مسلمانوں کا وہ عہد بھی دیکھیں جب مومنین پر مصائب آئے، ہماری تکالیف ان کے مقابلے میں کچھ نہیں، خاص طور سے وہ جلا وطنی اور پریشانیوں کے سال۔ جانتے ہو، مشرکوں نے مسلمانوں کے حبشہ ہجرت کرنے کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ کر سکتے تھے وہ کیا۔ لین دین بند کر دیا، رشتے کرنا اور دینا بھی چھوڑ دیے۔ اسی طرح 3 سال تک چلتا رہا۔ مشکلیں، تکالیف اور غربت آئے دن بڑھتی ہی بڑھتی چلی گئی۔ مسلمانوں نے بھوک میں درختوں کی چھال اور پتے کھائے۔ بچوں کا بہت برا حال تھا۔ چھوٹے معصوم بچوں کے رونے کی آوازیں دور تک سنائی دیتی تھیں۔ جب وہ سمجھتے کہ یہ مشکل حالات ختم ہونے کو ہیں تو مزید مشکلیں بڑھ جاتی۔ ہمارے پیارے نبی کریم کے چچا جان حضرت ابو طالب اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی۔ یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال کہلایا۔ مکہ والوں کا انات اور سرکشی مزید بڑھتی گئی۔ ایسے میں ہمارے پیارے رسول اللہ اپنے غلام حضرت زید بن حارث کے ہمراہ تبلیغ اسلام کے لیے سفر طائف فرمایا۔ وہاں اسلام کی دعوت دی۔ بدلے میں گستاخانہ جواب ملا۔ آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ہمراہ وہاں پر حاضر ہوئے۔ ملک الجبال نے سلام کیا اور آپ سے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں۔ یہ بات سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالی ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالی ہی کی عبادت کریں گے اور شرک کبھی نہیں کریں گے۔ ظلم و ستم دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ مدینے سے آنے والی خبر زخموں کی دوا اور دکھوں کا درمان بن گئی۔ جبکہ مشرکین مسلمانوں کو مٹانا چاہتے تھے، مدینے کے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ انہوں نے نبی کریم کو مدینے آنے کی دعوت دی۔ پیارے نبی نے اللہ کے حکم سے مدینے ہجرت فرمائی۔ تھوڑے ہی وقت میں کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس میں اسلام کی روشنی
न फैली हो। और फिर कुछ ही अरसे में मुसलमानों ने मिलकर मक्का फतह कर लिया। अल्लाह हमेशा सिर्फ सच के साथ होता है और सब्र करने वालों को कामयाब करता है। सच्चे मुसलमान की यही जीत है। शुक्रिया शेख मोहतरम, शुक्रिया।